یہ بات سمجھ آ رہی ہے. قطع کلامی کی معذرت, آپ کی بات میں ایک بات چھپی ہوئی نظر آ رہی ہے مجھے, وہ یہ کہ یہ جو بیوروکریسی اگر سب کچھ چلا رہی ہے اور انہی کے ہاتھ میں یہ ساری معیشت کا پہیہ ہے, تو ان کے انٹرسٹ میں تو یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ اس ملک میں کوئی اسٹرانگ پولیٹیکل گورنمنٹ آ جائے یا پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی آ جائے. تو یہ ایک اس کی پولیٹیکل سائڈ بھی ہے آف دا اسٹیٹمنٹ دیٹ یو آر میکنگ. Yes, to a certain extent درست ہے, بٹ ٹو اے لارجر ایکسٹینٹ وہ اپنے اکانومی کے اوپر جو کنٹرول ہے اس کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتے. اور انفارچونیٹلی ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ اکنامکلی خاصی کمزور ہوتی ہے. منسٹرز بھی جو ہیں آپ کے, وہ پوری طریقے سے ان کو ریفارم ایجنڈا ان کے سامنے نہیں ہوتا, نہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا ریفارمز کرنی ہے. اور ایز اے گورنمنٹ آلسو ریفارم ایجنڈا نظر آنا چاہیے, وہ ایجنڈا بھی نظر نہیں آتا. سو ایشو یہ ہے کہ اکانومسٹ کین ٹاک اباؤٹ اٹ, اور آپ کتابیں اور پی ایچ ڈیز اس میں کر لیں, لیکن جن لوگوں نے کرنا ہے وہ کنونسڈ نہیں ہے کہ ریفارمز کی ضرورت ہے. اور اگر وہ ان کو پتہ بھی ہے کہ ریفارم کی ضرورت ہے تو پھر بھی وہ کرنا نہیں چاہتے, کیونکہ ان کا سیلف انٹرسٹ is at stake. Yes. ڈاکٹر مرتضیٰ, یہ ہمیں ابھی سننے میں آئی ہیں کچھ باتیں. اسمگلنگ بہت بڑا ایشو ہے افغان بارڈر سے اور بلوچستان ایران بارڈر سے, وہاں سے آئل کی اسمگلنگ ہے. سننے میں آتا ہے, ہمارے پاس جو فگرز ہیں 40% ڈیزل جو ہے اس ملک میں اسمگل ہو کے آتا ہے. وہ کیسے آتا ہے, اس میں کن لوگوں کے انٹرسٹ ہیں, وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے. بٹ اکانومی کی سائڈ پہ دیکھیں, پھر پچھلی جو یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی, وہاں پہ ایک ویٹ اسکیم ہمارے سامنے آیا تھا. $1 بلین کی گندم امپورٹ کر لی تھی جب ہمارے پاس اپنی گندم تھی. اب سننے میں یہ آ رہا ہے, اچھا اس کے ساتھ ہی اسی گورنمنٹ نے یہ روس سے کروڈ آئل بھی منگا لیا تھا سستے داموں, وہ بھی ایک قصہ ہوا تھا. وہ ہمارے پاس پروسیس کرنے کی فیسلٹی نہیں تھی تو وہ ہمارے پاس کہیں اسٹور رکھا ہوا تھا. اب سننے میں یہ آ رہی بات کہ وہاں پہ جب اس آئل کو بیچا جا رہا ہے مہنگے داموں, اور ویٹ جو ہے وہ سپلائی کیا جا رہا ہے جہاں جہاں ویٹ کی ضرورت ہے, کیونکہ یوکرین وار کی وجہ سے ویٹ کرائسس ہے وہاں پہ, جو میجر ویٹ پروڈکشن ایریا ہے. تو یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. اس سے آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی پہ کیا اثر پڑ رہا ہے ان چیزوں سے, یہ سب کچھ ہے؟ یہ تو وہی اسی سلسلے کی ایک کنٹینیویشن ہے نا, کہ بالکل ہیپ ہیزرڈ آن دا اسپاٹ جو ڈفرینٹ آپ کی مافیاز بنی ہوئی ہیں پاکستان میں, ان کے انٹرسٹ کس طرح سرو ہو رہے ہیں. ایک تو بیوروکریسی ہے, بیوروکریسی کا انٹرسٹ کرنٹ اکانومی میں ہے. پھر جو یہ پولیٹیشنز آتے ہیں ان کا بھی انٹرسٹ اسی قسم کی اکانومی میں ہوتا ہے. ان میں سے کوئی اس قابل نہیں ہوتا جو ایک نیو اکانومی میں سروائیو کر پائے گا. اگر آپ ایک نیو اکانومی کہیں آسمان سے لا کے پاکستان میں بٹھا دیں تو جتنے آپ کو یہاں پہ جو پولیٹیشنز ہیں اور ان کے ایفیلیٹڈ بزنسز ہیں وہ سارے فلاپ ہو جائیں گے, کیونکہ یہ تو چلتے ہی وہ ہے نا کہ جی ٹیکس ایویژن, سبسڈیز, اس چیز کی چوری, اس چیز کی چوری, اور جو ہے آپ کی جو ایک پروٹیکٹڈ آپ نے اکانومی بنائی ہوئی ہے اس پہ یہ چل رہی ہے ہماری اکانومی. اور بس جو کوئی اس میں نئی جدت لانے کی کوشش کرے گا وہ 100 لوگ جو ہیں وہ اس کے دشمن بن جائیں گے. تو اس صورتحال میں تو کوئی آپ کو امید نظر ہی نہیں آ رہی. آپ دیکھیں کہ ہمارا انویسٹمنٹ جی ڈی پی ریشو آپ بس کمپیئر کر لیں, چائنا ایک ظاہر سکسیسفل ملک ہے, اس کا انویسٹمنٹ جی ڈی پی ریشو ہے 40% سے زیادہ. اسی طرح آپ ساؤتھ ایشیا میں آ جائیں, ایسٹ ایشیا کو چھوڑ دیں, انڈیا اور بنگلہ دیش کا انویسٹمنٹ جی ڈی پی ریشو ہے 30% سے اوپر, اور ہمارا آپ اگر کمپیئر کر لیں پچھلے سالوں میں تو یہ 15 سے 18% سے زیادہ اوپر نہیں جاتا. تو ہماری گروتھ کس طرح آتی ہے؟ فسکل ڈیفیسٹ بڑھا کے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھا کے, منی سپلائی جو ہے اس کو بڑھا کے, اور بس پھر وہ اس کے بعد فورن کرائسس آ جاتی ہے. بس یہ ایک سائیکل چلتی چلی جا رہی ہے جس کو توڑنے کے قابل اگر کوئی حکومت اتنی مضبوط آئے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جی اکنامک سٹیبلٹی کے لیے آپ کو چاہیے پولیٹیکل سٹیبلٹی, مگر پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے آپ کو چاہیے پولیٹیکل لیجیٹیمیسی.
اگر آپ آرٹیفیشل پولیٹیکل سٹیبلٹی لانے کی کوشش کریں گے, جو کہ آج کل کوشش ہو رہی ہے نا کہ جو لوگ اس سسٹم سے نکالے گئے ہیں زیادتی کر کے, جن کا حق تھا, ان کو آپ کرش کریں, ان کو آپ ان کا حق نہ دیں اور پھر پولیٹیکل سٹیبلٹی لانے کی کوشش کریں. یہی چیز ہم 70-75 سال سے کر رہے ہیں, ایک آرٹیفیشل پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بنیاد پہ اکنامک سٹیبلٹی اور ڈیوریبل گروتھ, اور وہ چیز جو ہے ہمیشہ جو ہے ہمارے سینڈ کاسل جو ہے وہ کولیپس کر جاتے ہیں. تو اسی سے ریلیٹڈ ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, یہ جو 26 نومبر کے واقعات ہوئے اسلام آباد میں, اس کی جس طرح سے ساری دنیا میں پروجیکشن ہوئی ہے, the way it has been discussed in world media, یہ جو اب آئی ایم ایف کے ساتھ فردر ہمارے معاملات چلیں گے, یہ ابھی کوئی 1-2 مہینے پہلے تو آ کے وہ آڈٹ کر کے گئے ہیں نا کہ جو ہم نے پیسے دیے تھے ان کا کیا بنا, اور اب دوبارہ بھی ان کے ساتھ بات چیت ہونے جائے گی, تو اس کا کیا امپیکٹ بنے گا پاکستان کی معیشت پہ, یہ the way it has been discussed and projected outside Pakistan, اور یہ جو ڈونرز ہیں اور جو اس طرح ڈونر کنٹریز اینڈ ایجنسیز بوتھ, یہ اب پاکستان کے لیے یہ کیسی آپ کو لگتا ہے کہ یہ ساری صورتحال رکاوٹ بن سکتی ہے؟ دیکھیں, یہ جب سارا نیگوشیٹ بھی ہو رہا تھا نا, تو اکنامک انالیسس تو چل ہی رہی تھی, بٹ there was a major focus کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے یا نہیں پاکستان میں, and whether the kind of reforms that we are pushing for, is there consensus, political consensus on it, کہ تمام پارٹیز جو ہیں وہ اس پر راضی ہو جائیں گی, تمام صوبے جو ہیں وہ اس پر راضی ہو جائیں گے, اور کسی طرح جو ہے انہوں نے اطمینان دلا دیا تھا ایم ایف کو کہ جی پولیٹیکل سٹیبلٹی رہے گی, پیچھے سے جو قوتیں ہیں وہ اس حکومت کو سہارا دیتی رہیں گی اور یہ سسٹم چلتا رہے گا. اب اس میں جتنے بھی دھچکے لگیں گے, اب اسلام آباد میں جب چیزیں پہنچ جاتی ہیں تو وہ تو پھر پوری دنیا کے سامنے آ جاتی ہے نا, مگر جو اسلام آباد میں 2-3 دن صرف رہا ہے نا, وہ صورتحال آن اے کنٹینیوس بیسس خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے جو دور افتادہ علاقے ہیں وہاں تو تقریباً روزانہ یہی سلسلہ چل رہا ہے نا. جو اسلام آباد میں جو آپ نے ٹریلر 2-3 دن کا دیکھا, وہ باقی ملک میں تو آن اے کنٹینیوس بیسس ایک فل فلیجڈ مووی ہے, ٹھیک ہے نا. تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی وغیرہ جو ہے وہ تو بڑھتی جا رہی ہے. آپ دیکھ لیں فاٹا ایکس فاٹا میں کیا حالات ہیں آج کل, اور اس کا ریپل افیکٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ اسلام آباد تک پہنچ جاتا ہے. تو جب تک یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی بیسڈ آن پولیٹیکل لیجیٹیمیسی نہیں لائیں گے تو آپ اکنامک سٹیبلٹی اور ڈیوریبل گروتھ کو تو بھول جائیں. ڈیفینیٹلی یہ ساری چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب, یہ جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے ہماری, اس کے اندر اب یہ جو اس وقت ہم نے نقصان اٹھا لیا ہے, اب دوسری طرف یہ 1000 بلین روپے کا ڈیفیسٹ ہے ہمارے بجٹ کا, جو ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب نے ایک پروگرام میں یہ فگر دی تھی. یہ ہمارے سامنے میں بھی اس سے زیادہ ہو گیا ہو, بیکاز آف ہمارے پاس کوئی ایکوریٹ تو اس وقت فگر ہے نہیں کہ اصل میں کیا چل رہا ہے, نہ حکومت بتا رہی ہے. یہ جو اس وقت آنے والے 6 مہینے ہیں اب سے لے کے جون تک, جو جب نیا بجٹ آنا ہے, یہ کیسے یہ معاملات لگیں گے, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب اس میں جب نیا بجٹ آئے گا تو اس میں ہمارے لیے اب کیا صورتحال ہوگی ملک کے لیے؟ ہاؤ ڈو یو سی دس پروجیکشن؟ دیکھیں, ایک بات تو ہے کہ اب نیکسٹ ریویو جو ہونا ہے آئی ایم ایف کا, اس وقت آپ کو یہ ساری چیزیں بتانی پڑیں گی کہ کتنے جو ان کی پروجیکشنز ہیں اس سے کتنا آف ہم چلے گئے ہیں, اور اگر آف نہ بھی گئے تو پھر بھی ہمیں یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کا ان کو پوری طرح سے یقین دہانی کرنی پڑے گی کہ ملک سٹیبل رہے گا اینڈ اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بلو اپ پولیٹیکلی. وہ ڈپینڈ کرے گا ٹو اے لارج ایکسٹینٹ کہ آپ کی امریکہ کے ساتھ کیا ریلیشن شپ بنتی ہے. اور آئی ایم ایف آپ کو پتہ ہے امریکہ اس کا سب سے بڑا شیئر ہولڈر ہے, اور پاکستان میں اب امریکہ کا انٹرسٹ جو ہے وہ صرف آئی ایم ایف کے تھرو آپ کے ساتھ ایک اکنامک اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے. سو آئی تھنک کہ یہ اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو ابھی آپ شروع میں بات کر رہے تھے کہ انٹرنیشنلی پاکستان کو بڑی نیگیٹو پریس مل رہی ہے, تو آئی تھنک وی نیڈ ٹو کریکٹ دس سچویشن ویری کوئکلی, کیونکہ اس کا اکانومی کے اوپر بہت نیگیٹو امپیکٹ آ سکتا ہے, ناٹ اونلی آن دی آئی ایم ایف پروگرام بٹ
جو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کو ایون سعودی عربیہ یا UAE سے کچھ مدد ملے گی, اس میں بھی پرابلمس ہو سکتی ہیں. اور پرائیویٹ انویسٹمنٹ یا ڈومیسٹک پرائیویٹ انویسٹمنٹ, اس کو تو آپ بھول ہی جائیں. اس سناریو میں کوئی ایک نمبر بزنس پاکستان میں انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہوگی. ہو سکتا ہے 2 نمبری کوئی کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے, لیکن اس سے آپ کے پرابلمس حل نہیں ہوں گے, کیونکہ آپ کی اکانومی کو اس وقت جو گروتھ سے نکلنا ہے ایک سائڈ پہ, تو آپ کو ریفارم کرنی ہے. وہ ساری ریفارم کا مقصد یہ ہے کہ آپ انویسٹمنٹ کلائمیٹ اپنا ٹھیک کریں.